آج جو ہمارے مہمان خاص ہیں وہ پاکستان کو پوری دنیا میں انہوں نے پاکستان کا نام روشن کیا، اور آپ آرٹسٹ ہیں اور مائکرو منی ایچر ہیں آپ، اور بہت زبردست شخصیت آپ کی، اور بہت خوبصورت کام آپ کا، ایسا کام کہ وہ منتخب لوگ اللہ پاک چنتا ہے اس کام کے لیے۔ جناب قسیم رحیم صاحب، السلام علیکم۔ قسیم بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، طبیعت ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے مبارکباد پیش کرتا ہوں رمضان المبارک کی اس بابرکت مہینے کی۔ آپ کو شاید بھائی بہت جی بہت شکریہ، اور آپ نے ہمیں وقت دیا اس کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ آپ کی محبت، آپ نے مدعو کیا تو میرے لیے عزت افزائی ہے۔ اچھا قسیم بھائی، آپ جو کام کرتے ہیں نا، آپ جو کام کرتے ہیں بہت مختلف کام، ٹھیک ہے نا، اور اس میں آنکھوں کا جو ہے نا بڑا تعلق ہے، ظاہر ہے آنکھوں کا بڑا تعلق ہے، اور آپ نے جو کام کیے ماشاءاللہ اور پوری دنیا میں آپ نے پاکستان کا نام روشن کیا۔ سب سے پہلے تو مجھے بتائیں آپ کس طرح اس فیلڈ کے اندر کیسے آپ کو لگا کہ یار میں یہ کام کروں؟ شاید بھائی دیکھیں، یہ ایک خدا داد عطا ہے، بالکل بالکل، بے شک، کیونکہ دوسرا کوئی بھی دنیا میں اس پچ پہ آ کے کام کرنے والا نہیں ہے۔ ہوئے ہیں بہت سارے کام ہوئے ہیں، مائکروسکوپ لگا کے کیے گئے ہیں، سب کچھ ہے۔ میرے کام کا دوسری جو اب تک اس سے پہلے کام ہوا ہے اس سے ڈیفرنس اتنا ہے کہ اس سے پہلے جو کام کیے گئے مائکروسکوپ ہیوی استعمال کی گئی، ہیوی میگنیفائنگ ہوئے، اور آئل یا انک سے ہوتے تھے جن میں ایبزاربمنٹ ہوتا ہے۔ میں جو اس فن کا موجد کہلاتا ہوں، فاؤنڈر اس فن کا ہوں، کہ میں اس سے ہٹ کے ایک نیا فن لے کے آیا۔ میں نے واٹر کلر کا استعمال کیا۔ اچھا ماشاءاللہ۔ کیونکہ واٹر کلر ہولڈ ہونا بڑے کینوس پہ آسان نہیں ہوتا، تو میں نے دنیا کا واحد میں ہوں اب تک، اللہ کا شکر ہے، 96 سے میں نے بہت کم ایج سے اسٹارٹ کیا تھا، جب سے اب تک، کہ میں نے داڑھی کے ایک بال پہ کلمہ طیبہ کی کمپلیٹ خطاطی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، واٹر ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جو یہ سعادت اللہ تعالیٰ نے مجھے بخشی، میرے لیے بہت بڑی بات ہے۔ اچھا جناب مجھے یہ بتائیں کہ آپ چینی کے اوپر، چینی کے دانے جو ہوتے ہیں، چینی کے دانے ایسے ہوتے ہیں کہ اگر گر جائیں تو ہمیں نظر بھی نہیں آتے، آپ نے اس کے اوپر مکہ مدینہ، سوئی کے اوپر آپ نے سورہ اخلاص، کیا یار، یہ تو یقین کریں بالکل ایسا لگتا ہے کہ آپ واقعی میں کوئی الگ ہی خاص ہی مخلوق ہے بھائی۔ یہ بس اللہ ہے علامہ صاحب کیا کہتے ہیں ان کی آنکھیں؟ ایک سیکنڈ، وہ جو داڑھی کا بال تھا وہ کسی مولوی کا تھا یا نہیں؟ بھائی مجھے ایک صف پہ پڑا ملا تھا، میں نماز پڑھ کے اٹھ رہا تھا، وہاں سے میں نے اٹھا لیا آپ نے، اور وہی ذہن میں آیا کہ اس پہ جو ہے کوشش کی جائے، اللہ تعالیٰ نے کامیاب کیا۔ ماشاءاللہ۔ قسیم بھائی مجھے یہ بتائیے کہ آپ جو کچھ بھی بناتے ہیں تو کیا وہ اپنا اچھا رکھ کر بناتے ہیں یا کیسے بناتے ہیں؟ دیکھیں اسٹارٹ جب میں نے کیا تھا تو بہت کم ایج تھی، تو اور میں نے یہ ریکارڈز جو بنائے ہیں یہ نیکڈ آئی سے میں نے بنائے۔ اب ظاہر سی بات ہے ایج تھوڑی بڑھتی ہے، اور مسلسل کمپیوٹر کے آگے جاب جو نیچر آف جاب جو ہے میری وہ ہے، تو اب آئی گلاس البتہ لگ گئے۔ اچھا قسیم بھائی، میں پہلے چاہوں گا کہ آپ کی بنائی ہوئی چیزیں ہمارے آڈینس کو ہم دکھائیں، اور ہمارے کیمرہ مین سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ ہمارے جو قسیم بھائی نے جو چیزیں جو بنائی ہیں وہ آپ دکھائیں، اور ہماری جو بیک اسکرین ہے اس پہ بھی چل رہی ہیں قسیم بھائی کے کام ماشاءاللہ، جو انہوں نے چینی کے دانے کے اوپر بنائے، اور دال، کون سی دال آپ نے منتخب کی؟ چنے کی دال ہے، چنے کی دال، ہاں وہ تو شاید وہی بہت بڑا ہے، خشخاش کا ایک دانہ، ہاں خشخاش، اللہ پاکستان کا اکبر، اللہ اکبر، فلیگ، اللہ اکبر، کہ اس فلیگ پہ آپ کو چاند ستارہ کمپلیٹ وائٹ اور گرین، پاکستان کا جھنڈا بنا دیا۔ کمپلیٹ۔ اچھا پاکستان گورنمنٹ نے آپ کو کیا سپورٹ کی یہ مجھے بتائیں؟ بہت سپورٹ کی، بہت سپورٹ کی، بہت زیادہ سپورٹ کی، صرف ہوا میں محل بنے اور وہیں ختم ہو گئے۔ میں تو یقین کرنے خوش ہو گیا کہ ہر آپ پھر واحد آدمی ہے جس کو آپ نے، دیکھیں میں واحد آدمی گورنمنٹ کے لحاظ سے بھی ہوں۔ مشرف صاحب نے جب آئیڈیاز 2000 ہوا تھا، پاکستان کا ہسٹری کا سب سے بڑا ایونٹ تھا، اس میں ایز اے آفیشل آرٹسٹ ان کی خواہش پہ میں نے کام ان کے لیے کیا، اور جو 45 کنٹریز پاکستان آئے تھے ان کے ہیڈ آف ڈیلیگیٹ کو جو پاکستان گورنمنٹ نے سووینئر پیش کیا ہے مشرف صاحب نے، وہ میرا بنایا ہوا تھا، سوئنگ نیڈل پہ ہیڈ آف ڈیلیگیٹ کا نام تھا، اور چاول کے آدھے دانے پہ پاکستان کا، آدھے دانے پہ ان کی کنٹری کا فلیگ تھا۔ واہ 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 واہ، جو یہ بھی ایک ورلڈ ریکارڈ کی حیثیت رکھتا ہے کہ دنیا کا پہلا آرٹسٹ ہوں کہ ایٹ اے ٹائم جس کا کام 45 کنٹریز میں آفیشلی ان کیا گیا ہو۔ اچھا اچھا قسیم بھائی مجھے یہ بتائیں، دنیا میں آپ جہاں جہاں گئے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن کون سے ملک نے آپ کو زیادہ آپ کی پذیرائی کی ہو، آپ کو اپریشیٹ کیا ہو آپ کے اس فن کے اوپر؟ شاید بھی دیکھیں اس میں جہاں آپ خوش ہوئے ہوں۔ خوشی کی بھی بات ہے، اور تھوڑی سی اگر جنرل دیکھا جائے تو دکھ بھی ہوتا ہے کہ میرا کام 99% اسلامک ہے، اس کے علاوہ فلیگز یہ وہ لینڈسکیپس یہ جو پاکستان سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں،
میں اسلامک کام ہوتے ہوئے مجھے جو پہلا دفعہ پروموٹ کیا گیا وہ بھی ایک نان مسلم تھے. اچھا, نان مسلم جنہوں نے صرف میں کام دیکھا, انہوں نے ریلیجن نہیں دیکھا کہ یہ مسلم ہے کہ نہیں. ایسے ہمارے یہاں ایک سے ایک بڑے بڑے ٹائکونس ہیں, جو چاہتے سپورٹ کر سکتے تھے, سپورٹ کر سکتے ہیں, سب کچھ ہے, مگر ان کو ان چیزوں سے کوئی سروکار نہیں تھا. وہ نان مسلم تھے مگر انہوں نے کام دیکھا اور مجھے یہاں سے BSF دبئی میں جو ہے اسپانسر کیا. اچھا, اور ان کے ایز اے برانڈ ایمبیسڈر وہاں پہ میں گیا, اور وہاں بھی مجھے جو آفر ملی کسی مسلم کنٹری سے نہیں, ہمارے پڑوسی ملک سے ملی. پڑوسی ملک سے ملی. جی اللہ اکبر, اللہ اکبر. تو ہمارے جو ٹائکون جن کا ابھی آپ نے نام لیا, ظاہر وہ پیسے والے لوگ ہوتے ہیں, وہ چاہتے ہیں تو پتہ نہیں کیا, بلکہ بندہ نصیب سے ہی آتا ہے, میں نے تو یہ دیکھا ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. جو آرٹسٹ جو ہوتا ہے نا, جینوئن جو آرٹسٹ ہوتا ہے, اس کی ہم نہ قدر کرتے ہیں نہ ہم اس کی پذیرائی کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ان کو سپورٹ کرنی چاہیے تھی آپ کے ساتھ, جو انہوں نے نہیں کی؟ دیکھیں, جب افتخار صاحب تھے, جب یہ میری کورسپونڈنگ بہت چلی, مشرف صاحب تھے, ان سے ہوا, انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ کس ملک جانا چاہتے ہیں. میں نے کہا سر کسی ملک نہیں جانا چاہتا, جانا اس بیس پہ چاہتا ہوں کہ ایز اے پاکستانی پاکستان کو ریپریزنٹ ہاں کریں, بالکل, پاکستان کہ دنیا بھر میں جو ہماری امیج ہے کہ پاکستان صرف ایک دہشت گرد ملک ہے. میں چاہتا تھا کہ یہ چھاپ ہم پہ سے کسی طرح سے کم ہو. تو اسی طرح افتخار صاحب کا تھا, آفیشیل پیٹرونیج کا, پرماننٹ امپلائمنٹ کا, پریزیڈنشل ایوارڈ کا, انٹرنیشنل لیول پہ لانے کے لیے تمام لیٹرز ایشو ہوئے, اور وہ لیٹرز ہی چلتے رہ گئے. آخر میں گیو اپ کر گیا تھا, میں بہت تھک گیا تھا. اب چند ماہ پہلے سے دوبارہ کم بیک کیا ہے آپ نے. جی ہاں, کیونکہ میں ظاہر سی بات ہے, دیکھیں شاید بھائی آپ بھی ہیں, یہ ایک سیٹ اپ لگا ہوا ہے, تو اکیلے آپ نہیں کر سکتے, اس کے لیے پوری ٹیم چاہیے ہوتی ہے. ایک چیمپئنز ٹرافی ہوتی ہے تو اس کے لیے ظاہر سی بات ہے اسپانسرز ہیں, سب کچھ ہے ایک کھلاڑی کو آگے بڑھانے کے لیے. اب یہاں ون مین شو میں جتنا اپنی بیس پہ کر سکتا ہوں میں وہی کوشش کر سکتا ہوں. ہمارے آرٹسٹ کی ہم قدر کیوں نہیں کرتے, یہ بتائیں چلیں مجھے. ہمارے آرٹسٹ کی یا ٹیلنٹ کی قدر نہیں ہے. آپ دیکھ لیں جو جتنا ہمارے پاس ٹیلنٹ ہے اس میں سے 80% ملک سے باہر چل جاتا ہے. کیوں جاتا ہے؟ ایک ان کو الزام دے دیا جاتا ہے کہ ہمارے ملک کا ٹیلنٹ جو ہے چلا جاتا ہے, جاتا نہیں ہے. باہر والے لے لیتے ہیں نا اس کو. کیوں لیتے ہیں؟ کہ یہاں اسے اتنا بے بس بنا دیا جاتا ہے کہ اس ظاہر سی بات ہے, آپ ہیں, میں ہوں, کوئی بھی انسان ہے, ہماری نیڈز ہیں, ضروریات ہیں ہماری. جو اسپورٹس مینس ہیں, یہ کرکٹرز ہیں, تو ان کی کوئی جاب نہیں ہے. ان کی جاب یہی ہے کہ اپنے کام پہ آپ فوکس کیجئے, تبھی یہ آگے جا کے اپنے ملک کا نام بنا سکتے ہیں. اب یہاں جب کچھ ایسا نہیں ہوتا تو ظاہر سی بات ہے, میں ہوں, مجھ سے بہت بڑے بڑے ٹیلنٹڈ یہاں پہ رہے ہیں جو پاکستان سے موو ہو گئے, ان کو اپنی ایک لائف بھی تو چاہیے نا. اچھا قاسم بھائی, کیا چاہتے ہیں آپ کی حد کیا ہے یہ بتائیں مجھے. دیکھیں آپ کی اس کام کے اندر انویسٹمنٹ کیا ہے, کچھ انویسٹمنٹ ہوتی ہے؟ دیکھیں انویسٹمنٹ کی پرابلم آپ ہی کی ہے, جو بھی ہے سب کچھ آپ ہی کی آنکھوں کا کمال ہے, آپ ہی کا ذہن ہے, آپ ہی کا دماغ ہے, جو بھی ہے, یعنی آپ کی ذات مقصود ہے جو بھی ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. باقی آپ کیا چاہتے ہیں؟ نہیں, اتنی ڈیمانڈ تھی. ابھی بھی جیسے یہ ICC کپ ہوا تھا, ICC چیمپئنز ٹرافی, پاکستان کی حالت آپ نے دیکھی تھی ٹیم کی کیا ہوئی تھی. اس پہ تو ہم ذکر بھی نہیں کر سکتے. نہیں, مگر میں نے اس پہ آن ایئر کو تو بہت کچھ چاہتا ہے, لیکن حضرت میں نے پھر بھی اس کے لیے کوشش کی. آن ایئر پاکستان کے جو نمبر 1 چینلز ہیں, انہوں نے اپنی نیوز میں باقاعدہ دیا کہ میں نے کہا کہ چلو ایک فیلڈ سے اگر ہم ہٹ گئے تو ایک ریکارڈ پاکستان کی طرف سے جا سکتا ہے. میں نے ICC کا لوگو چنے کی دال کے دانے پہ پینٹ کیا, PCB کا چنے کی دال کے دانے پہ کیا, چیمپئنز ٹرافی خوبانی کے بیچ پہ کی. جتنی کنٹریز آرٹ آئی تھی یہاں پہ, ان کے خوبانی کے بیچ پہ فلیگز بنائے, انہیں ویلکم کیا. میں نے کہا یہ ایک ایسا ریکارڈ ہے جو ہسٹری کریٹ کر دے گا دنیا بھر میں, کہ کرکٹ میں آج تک ایسا نہیں ہوا کہ کسی آرٹسٹ نے کرکٹ کے لیے ایسا کیا ہو. مگر اس چیز کو بھی یہاں پہ جو روک دیا گیا. اب یہ دنیا بھر میں یہ آرٹ کو دیکھتے ہیں اچھی طرح؟ دنیا میں باہر کی ممالک میں بہت پذیرائی ہے, بہت پذیرائی ہے, بہت زیادہ ہے. یہاں پہ اتنی نہیں. یہ بھی جو میں نے کم بیک کیا, تو کبھی سوچتے نہیں ہے قاسم بھائی کہ میں باہر ہی جا کے یہ آرٹ کروں, میں نے ان کے لیے کام کروں؟ بس میں نے بتایا جو ہمسایہ ملک کی بھی وہ تھی آفر, میں نے اس لیے کہا کہ وہ غیر تھوڑا سا دماغ میں تھا کہ اپنا ملک, اپنے ملک میں کرنا جو بھی کرنا, جو بھی ہے. مگر کب تک آدمی, اس وقت جذبہ ایمان کون تھے وہاں کے؟ بھارت کے واجپئی تھے جب آپ کو آفر ہوئی تھی؟
वाजपेयी थे वाजपेयी थे ना? उनके नजदीक तो आर्ट होता है वो ना। ज्यादा दिलचस्पी आर्ट, लेता है आर्ट। हमारे मुल्क वो में सिर्फ वैसे आर्ट्स भी। को देखते हैं, आर्टिस्ट को देखते हैं। आर्टिस्ट को हाँ, देखते हैं, artist को इसी देखते तरह हम भी यही कहते हैं वो कि दीन मजहब को नहीं देखते वो। नहीं देखा जाता कहीं भी नहीं, कि जाहिर सी बात है लेकिन आप चाहते हैं कि मैं सिर्फ इस्लामी उस पर काम करूं। इस्लामी है। अब जैसे ये फ्लैग्स हैं, जैसे ये आईसीसी का मैंने बताया, अभी मैं पीएसएल के लिए चीजें कुछ नई बना रहा हूँ। अच्छा, तो हमारा मेट्रो वन का लोगो कहाँ लिखेंगे आप, कहाँ बनाएंगे, बताएं मुझे। भाई चने की दाल पे नहीं, वो पकोड़े से मालूम हो जाएगी। हाँ, मिडिल में बना देंगे कसीम भाई- ताकि वो खा ही ना सके। कसीम भाई चले ऑनियर आप हैं, इस वक्त लोग आपको देख रहे हैं, आप बताएं मेट्रो वन न्यूज़ का लोगो कहाँ बनाएंगे आप, किस चीज़ पे बनाएंगे? देखें, जैसे चने की दाल का तो इन्होंने मना कर दिया, नहीं चने की दाल भी नहीं चाहिए। खुबानी के बीच पे खुबानी के बीच में कर लेंगे। हाँ, ये आप कह के जा रहे हैं। बिल्कुल। इंशाल्लाह बना के देंगे आप हमारे को। इंशाल्लाह। इन्हीं दिनों में या रमजान के बाद फिर आपको दोबारा पहले बनाना दे देंगे पड़ेगा। तो आप दिखा भी देंगे, अच्छा हाँ हो जाएगा। हाँ। चले, ये मैं कोशिश करता हूँ इंशाल्लाह। मैं रमजान कसीम भाई माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त क्या फ़न है इनके पास, हम बहुत सारी दुआएं, अल्लाह पाक इनको कामयाब करे और जो इनका मकसद है अल्लाह पाक उस मकसद तक इनको पहुंचाए। और ये पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं और दीन इस्लाम से मोहब्बत करते हैं और बहुत सारे इनके लिए बहुत सारी दुआएं। और मैं चाहूँगा कि कसीम भाई इंशाल्लाह हमारे पास दोबारा आएँ, बल्कि अभी इन्होंने ऑनियर कहा है कि मेट्रो वन न्यूज़ का जो लोगो है वो हमें इसमें कुर्बानी पे खुबानी के बीच इसमें बना के देंगे इंशाल्लाह, हम आपको दिखाएंगे। नहीं, दाल पे भी बना सकते हैं, कोई ऐसी बात अच्छा नहीं, जहाँ आपका दिल चाहे कसीम भाई, जिस तरह चाहें जहाँ पर चाहें, ज़ाहिर सबसे पहले बस दिल में जगह दीजिएगा हमें, आपकी ठीक है ना। मोहब्बत और रूस में न बनाए। हाँ, और हमें अपनी खास दुआओं में याद रखें। मैं आता हूँ हमारे सेगमेंट की तरफ और सबसे पहले मैं हमारे उलमाए कराम से पूछूंगा इनको अप्रिशिएट करने के लिए, अब क्या कहेंगे आप कसीम भाई के लिए, ये बताएं। भाई कसीम भाई का काम बहुत ज़्यादा लाजवाब है, इसलिए कि कसीम भाई ने अपने मजहब को रिप्रेजेंट किया है और इतने शानदार तरीके से रिप्रेजेंट किया है कि जिसकी मिसाल नहीं मिलती। जी अल्लामा अब्दुल कादिर हज़ारवी साहब, अच्छा काम है, दिलचस्पी है। और किस तरह हमें प्रमोट करना चाहिए? अब ये तो आप कर सकते हैं, मीडिया वाले और हुकूमतें, हम लोग तो मौलवी खुद प्रमोट नहीं है, इनको क्या करेंगे। चलें, बहुत सारी दुआएं, हम लेंगे छोटा सा वक्फा और वक्फे के बाद आपसे होती है फिर मुलाकात। और कसीम भाई का बहुत शुक्रिया, आप आए कसीम भाई, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत सारी दुआएं आपके लिए, बहुत सारी दुआएं आपके लिए। और हम जब वक्फे से दोबारा आएंगे तो आपकी और हमारी मुलाकात होगी इफ्तार के पकवान शेफ समीना जलील के साथ। तो देखते रहें मेट्रो वन न्यूज़ की खूबसूरत नशरियात रमज़ान अल करीम। अब मेरे सेगमेंट से पहले जो चीज़ें हो रही थी वो मैं देख रही थी और मैं तो भाई इनको बड़ा सैल्यूट पेश तसीम साहब, करूंगी तसीम साहब को कि जिस तरह का उन्होंने काम किया है और वाकई इतना क्लियर वो मैंने देखा फ्लैग नज़र आ रहा था, उससे देखा मैंने। तो बहरहाल अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा तरक्की दे और आपके काम को हम लोग सराहे, गवर्नमेंट भी आपके कामों को बहुत अच्छे से सराहे ना। माशाल्लाह माशाल्लाह।